الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. سورہ الحجر رقم السورہ 45 ورقم الآیہ 49. سورہ الحجر کی آیت نمبر 49. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بڑا حوصلہ دینے کے لیے بہت بڑا حوصلہ دینے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا ہوں اور بڑا مہربان ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آج 14واں روزہ ہے، غالباً 2 عشرے تقریباً چند دنوں کے بعد پورے ہو جائیں. یہ کتنا سچ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایام معدودات کہ مومنوں کی گنتی کے چند دن ہیں، تمہارے ہاتھوں سے گزر جائے گا، پتہ نہیں چلے گا تمہیں. ہم اس مہینے کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جو اپنے آپ کو رمضان میں بھی معاف نہیں کروا لیتا، اس سے کیا گزرا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ رمضان کا مہینہ مومن کو جسمانی لحاظ سے بھی صاف ستھرا کرتا ہے اور اندر سے بھی اس کو پاک کرتا ہے. یہ ماہ غفران ہے بھائی. چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو ہلکا نہ جانیے، اللہ کو بخشش کے لیے بہانا چاہیے. ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا روزہ تو ایسا ہونا چاہیے بھائی بندہ روزہ رکھ کر ہاتھوں سے کم تولے تو کیا فائدہ اس کے روزے کا؟ روزہ رکھ کر زبان سے جھوٹ بولتا جائے تو روزے کا کیا فائدہ؟ روزہ رکھ کر اپنے دل میں حسد بغض کینہ رکھے تو اس کے روزے کا کیا فائدہ ہے؟ اپنے دلوں کو پاک کریں بھائی. میں علی وجہ البصیرۃ یہ بات کہہ رہا ہوں، دھیان سے سن لیجیے کہ جس بندے نے اپنے دل کو روزوں میں بھی پاک نہیں کیا نا، حسد سے، بغض سے، کینے سے، عداوت سے، اس کو اللہ نے لیلۃ القدر کی رات بھی معاف نہیں کرنا. یہ اللہ کا حکم ہے. اپنے دلوں کو پاک کرے، اپنے معاملات سیدھے کرے. کئی رشتے دار ہوتے ہیں ان سے بندہ زیادہ محبت پیار نہیں کر سکتا، تنگ کرتے کہ شرارتی بھی ہوتے ہیں. ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے تو سرکار نے وظیفہ بتا دیا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ وظیفہ پڑھے، لیکن دل ان کے بارے میں بھی بات رکھے، سلام کہے، سلام کا جواب دے. جب ایسا روزہ ہوگا نا تو انشاءاللہ پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں. روزہ رکھنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے، دن اور رات کی گھڑیوں میں قرآن کی تلاوت کرنے. میں انتہائی افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پچھلے سال ذرا توجہ کیجیے، تجزیہ ہوا، تجزیہ عامر صاحب، تجزیہ ہوا تو سب سے زیادہ فحش اور گندی فلمیں پاکستان میں رمضان کے مہینے میں دیکھی گئی. استغفر اللہ کہے گا. کیا یہ رمضان اس لیے ہے؟ آج ہم حالت جنگ میں ہیں، عالم اسلام حالت جنگ میں. اللہ سے دعا کیجیے، اجتماعی استغفار کیجیے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے. یہ سارے مسئلوں کا حل ہے. اللہ نے قرآن میں کہا
استغفروا ربکم انہ کان غفارا. گناہوں کی معافی مانگو, اللہ کہتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں. میں تمہاری معیشت کو مضبوط کروں گا, تمہیں نرینہ اولاد بھی دوں گا, تمہیں مال بھی دوں گا, تمہارے لیے نہریں بھی چلا دوں گا, کھانے پینے کے بندوبست بھی کر دوں گا. استغفار کرے. اجتماعی طور پر پریزیڈنٹ پاکستان, پرائم منسٹر پاکستان, چاروں پانچوں وزراء, ہر وزیر, بلکہ پاکستان کا ہر MLA, ہر MPA اور ایک ایک فرد واحد جو ہے وہ صدقے دل سے استغفار کرے. انشاءاللہ اللہ ملک کی کایا کر دیں گے اور دشمن کو نیست و نابود کر دیں. کم از کم جملہ ہے استغفر اللہ, استغفار کا. اور اگر آپ تھوڑا سا اور ہمت کر لیں, حدیث پاک میں آتا ہے جس جگہ میں آپ سننے لگا ہوں, فرمایا جو یہ پڑھتا ہے اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ لفظ جو پڑھتا ہے میدان جنگ سے بھاگا ہو تو اللہ یہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ہلکا نہ جانیے, اللہ کو بخشش کے لیے بہانا چاہیے. میرا رب تو وہ ہے جس نے جامع ترمذی کی حدیث ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن, یہ حسن درجے کی صحیح حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے یہ حدیث ایک بار نہیں, دو بار نہیں, 7 مرتبہ سے بھی زیادہ سنی, 7 مرتبہ سے بھی زیادہ. آپ صحابہ کو سناتے کہ کفر نامی بندہ, بڑا گناہگار, زمانے کا بدکار, بدنام زمانہ. ایک دن ایک عورت بیچاری مجبور تھی, اس نے اپنے اظہار کیا مجھے پیسے چاہیے کھانے کے لیے, بچوں کے لیے کچھ نہیں. اس نے کہا لے لو, میرا بھی کام کرو, 60 دینار, حدیث صحیح بالکل مستند, 60 دینار لے لو, میری مرضی کا کام کرو. جب وقت مقررہ آیا نا, وہ روئی جا رہی, اتنا روئی, اس کافر پر وہ جو گناہگار تھا اتنا اثر ہوا. اس نے کہا میں کوئی زبردستی کو نہیں کر رہا. کہتے نہیں, لیکن آج تک میں نے یہ نافرمانی نہیں کی جو مجبور میں تیری وجہ سے کر رہی ہوں. بس دل پہ اثر کر گئی. کہتا چلی جائے, 60 دینار بھی تیرے. اللہ سے معافی مانگی, اللہ سے شروع کر لی, راتوں رات انتقال ہو گیا. اللہ نے اس کی لمحے بھر کی توا کو اتنا قبول کیا, اللہ نے فرشتے کو بھیجا. کیوں بڑا بھیجا؟ اللہ بڑا قدردان ہے. لوگ سمجھتے تھے یہ ڈاکو ہے بھی ایسا تھا, ڈاکو, زانی, بدنام زمانہ, چور, اس کو لٹیرا. اللہ کہے لوگ تو اس کو یہی سمجھتے ہیں, لیکن اس نے رات کی گھڑیوں میں میرے سے صلح کر لی, راتوں رات اس نے اپنا معاملہ میرے سے درست کر لیا. اللہ نے فرشتے کو بھیجا, جاؤ اس کے دروازے پہ جا کے لکھ دو, ترمذی کے الفاظ نہ ہوں تو میں ذمہ دار, اور صحیح نہ ہوں تب بھی ذمہ دار. ہمیں جاؤ جا کے لکھ دو دروازے پہ ان اللہ قد غفر للکفر, اللہ نے کفر کو معاف کر کے جنت کا شہزادہ بنا. اور ہم کتنے گنہگار ہیں, ہم نے رمضان میں کتنی معافی مانگی. آئیے ذرا اپنے گناہوں کو معاف کیجیے اور اللہ کو کہا کرو تیری ذات سبحان سبحان اللہ. کہتے کسی کونے سے بہ کے نا رب ہے گلا بھی کرے کر, دوستوں سے شکوے کرتا ہے, وہ باتیں کرتا ہے, اللہ سے دعا کیا کر, اللہ تیری ساری مصیبتیں دور کر دے. تیری ذات سبحان سبحان اللہ, تیری ذات رحمان رحمان اللہ, تیرے بنا کوئی جانے نہ مینو, تے پہدی دلا دا پچھانے نہ مینو. میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے, پر تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے. تو مخلوق ساری دا خالق ہے اللہ, تو سب دا ہے داتا اے میرے اللہ. آئیے میں پیغام دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو. اب سارا قصور نہ دیکھیں, آپ اپنی مسجد عائشہ کو دیکھیں. میں نے ادھر بڑے درس دیے جب یہ ایک چھوٹی مسجد ہوتی تھی, اب تو مسئلہ وسیع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور یہ بہترین مرکز بن جائے. آمین کہہ کہ بن نہ جائے, سارے آمین کہہ دو بھائی. آمین ہمارا اشارہ بہت بڑا, اللہ اس کو عظیم مرکز بنائے اور یہ تمہاری صدقہ جاریہ بن جائے. آپ اندازہ کریں اس مسجد میں, اپنے اس محلے ماحول میں دیکھیں,
कितने दोस्त यार बेली थे जो पिछले रमजान में थे, अब नहीं है। एक वक्त है जो हम भी नहीं होंगे। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हमें जिंदगी का आखिरी रमजान सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक दे दे। हमें जिंदगी की आखिरी नमाज भी बात पढ़ने की तौफीक दे दे, क्योंकि दुनिया से जाना तो सबने, कब्रिस्तान से गुजरता है अपनी मौत भूल जाता है। मौत मैयत को कंधे देता है, अपनी कब्र भूल जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रख याद कब्र दिया, अहले फिक्र ने बड़ी बात कही है, काबिल गौर। रख याद कब्र दिया कंधा को ला इलाहा इल्लल्लाह। इत्थे ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब की है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब फना हो जाएंगे, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। तो कर याद कब्र दी वादी लोम आबादी अदीम बर्बादी लोम छड़ जाना ही दुनिया दे गम शादी लो को ला इलाहा इल्लल्लाह। कई चंद दिन जगते जी गए ने फिर मौत पे आला पी गए ने। कई यार मुसाफिर थी गए ने को ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी बड़ी हकीकत है, जरा गौर करना। होया मुद्दता वत कोई आया नहीं, फेरा फिर वतनावल पाया नहीं। कुछ पूछया ते हाल सुनाया नहीं को ला इलाहा इल्लल्लाह। और बड़ी अहम बात मेरी शायर ने क्या देती है कि 10 इब्राहिम खलील किथे। मजन आयशा सिद्दीका क्या रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमा दिया ने जो सरकार दुनिया तो टुर गया ना, तो किसी की मौत साढ़े वास्ते कोई बड़ी मौत नहीं सी। नबी पाक दुनिया तो चले गए, तो असीं गौर करिए कि 10 इब्राहिम खलील किथे, मूसा बिन इमरान करीम किथे, साढ़े हादी नबी करीम किथे को ला इलाहा इल्लल्लाह। आइए आज अज़म करिए अल्लाह तो सानू माफ कर दे, अल्लाह साढ़े हाल ते रहम फरमा दे, अल्लाह सानू तौबा तौबा होगी तौफीक दे दे। कुरान से ताल्लुक मजबूत कीजिए। नौजवानों मोबाइल का मिस यूज न करना जिंदगी में। बड़े बड़े नौजवान ज़ाहिरी तौर पर सफ़े अव्वल के नमाजी गाड़ियां रखी हुई है और रात को बदले क्या कुछ करते हैं। अपनी तन्हाइयों को पाक करो। जिस हालत में बंदा मरेगा उसी हालत में उठाया जाए। काश कैसे कुरान पढ़ते पढ़ते ना भूल जाइए। जब दुनिया तो जाइए अल्लाह सानू ईमान नसीब करे और कलमा तौहीद नसीब करे। अल्लाह ताला रोजे की कदर करने की तौफीक दे। रोजे के महीने से कुरान पढ़ ले, तिलावत कर ले, जिक्र अस्कार कर ले, नबी पाक से कसरत में दुरूद पढ़ ले। आखिरी बात अर्ज की गई तो आखिर ये महीना मुसावात का महीना है, ये हमदर्दी का महीना है। ऐसा ना हो कि हम सारी अफ्तारियां करते रहे और हम साया साथ वाला घर उसमें खाना भी ना पक रहा हो। अल्लाह को क्या जवाब दें? लोगों के चेहरे बड़ा करो। हदीस पाक में आता है कि बंदा क़यामत के दिन उसकी एक नेकी कम हो जाए। अपनी सोच को पॉजिटिव करे। साड़ी ये सोचा कि मेरा चलने में चलने उन्हें मेरा घर को हो जाए, ऐसा नहीं सोचे। क्या रोजा समय सिखाना है? अपने भाई की हमदर्दी करे, भाई के लिए दुआ करे, उसके बच्चों के लिए दुआ करे, उसके कारोबार के लिए दुआ करे। अल्लाह मेरे भाई का कारोबार चला दे, उसके बच्चों को कामयाब कर दे। मुस्लिम ये रीजन रहमत का फरिश्ता तेरे लिए दुआ करेगा। अल्लाह जो कुछ ये उसके लिए मांग रहा है मैं तेरे से दुआ करता हूं, तो इसको ये अता कर। रहमत का फरिश्ता दुआ करता। अपनी सोचों में जाविया दुरुस्त करे, खैर खाई का जज्बा पैदा करे। मतलब रमजान का क्या फायदा? एक नेकी कम हो गई, अल्लाह कहेगा अगर कहीं से मिलती है तो ले आओ। सुभान अल्लाह। मैदान महशर में कोई किसी का काम तो नहीं आएगा ना। अल्लाह ने कुछ बातें कुछ वाक्य समझाने के लिए रखे हुए। हदीस में आता वो जाएगा रास्ते में तो बंदा मिलेगा, उसने उसका चेहरा पढ़ लिया, वो खुद पूछता है खैर क्या परेशानी है? और हमें भी लोगों के चेहरे पढ़ने चाहिए। और यार मिली हुई दस की परेशान क्यों हो? तेरा की मसला है? अगर मैं हल कर सकता तो मैं करना। तू अपने भाई की मदद करेगा, आशुला रब तेरी मदद करेगा।
اللہ نے کہا کیوں لے اس بندے نے پوچھا پریشان کیوں؟ کہتے جی ایک نیکی کم ہو. اس نے کہا میری تو ہے ہی ایک, اب تو لے لے, میرا ایک نیکی بننا ہے, تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. چلو میرا اللہ بھارت سے سبحان اللہ. تے رب کو لان دے آ کے کہندا اللہ جی میں نیکی لے آیا. تے اللہ رب العزت اتنا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. سارا کچھ جانے والا رب میرے تیرے امتحان واسطے نصیحت واسطے اللہ پوچھتے ہیں کیوں لے کے آئے ہیں, کتوں لے کے آئے, یا اللہ فلاں بندے نے دیتی. اللہ کہتے انہوں لے کے آؤ, رب کے دربار سے کھڑے گئے. 10 بجے مکمل ہو گئے تو جو کرنا رہا. اللہ پوچھتے ہیں تو اتنا بڑا احسان بتانے ماسٹر اندر باپ بیٹی کے کم نہیں آ رہے, بیٹی ماں کے کم نہیں آ رہی, کہ تو ایڈا بڑا حوصلہ کیوں کر لے. سوچ پازیٹو ہے. اس مہینے میں اپنی سوچیں بدلے, خیر خائی کا جذبہ رکھے. کہے گا اللہ میں نے سوچا میرے پاس تو ہے ہی, میرا ایک سے کیا بنے گا. میں نے میرے بھائی کا میرا پار ہو جائے, میرا اللہ وارث ہے. رب کی طرف آواز آتی اے میرے بندے تو انسان ہو کے انسان تے رحم کر لے, میں رحمان ہو کے رحم کیوں نہ کرا, تجھے دونوں جنت سے چلے جاؤ. ایسا سوچ پیدا کرے اپنے اندر. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. ہم آپ کے پاس جذبہ محبت لے کے آئے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے دینا. جو صاحب زکات ہے وہ اسپیشل کریں, 5,000 کریں, 10,000 کریں. جو عام لوگ ہیں وہ اپنے جیب سے خرچ کریں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. میرا آنا اور بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. بیماروں کے لیے, پریشان لوگوں کے لیے مختصر دعا کر لیں. ملک کے حالات کے لیے بھی خاص کر دعا کریں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم لا تخزنا في الدنيا والآخرة, اللهم لا تخزنا في الدنيا والآخرة. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. اے میرے اللہ اپنی رحمت میں سب صبر معاف فرما. اللہ جی سارے حال کے رحم فرما. اے میرے اللہ سارے ملک پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ پاکستان دے تا قیامت حفاظت فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. مسلمانوں کو آپس کے اندر متحد اور متفق ہونے کی توفیق دے دے. اے میرے اللہ اسلام والے ہمیں فتح و نصرت عطا فرما. جنہیں اسلام کے دشمن نے, پاکستان کے دشمن نے, اللہ انہیں اس تو نابود کر دے. اے میرے اللہ سے بڑے گنہگار کو سر معاف فرما دے. اے میرے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا کر دے. قاری عبدالرحمان صاحب نے فون آیا منو کے تھوڑے خطیب امام نے نماز تو پہلے کہتے میں لاہور پانچا میرا داخل ہے اسپتال سے, دل کا مسئلہ انہوں کہتے خصوصی دعا کریں جی. سارے دعا کرو اللہ قاری عبدالرحمان صاحب نے پانچ میں مکمل تندرستی ہوتا مل کے آمین کہتے. اے میرے اللہ جتنے بیمار نے سب شفا عطا کر. اللہ جی سارے جسم دے ایک ایک عضو کی حفاظت فرمانا. اے ہاتھ پیر اکھ نک دل جگر پھیپھڑے بہت بڑی نعمتاں نے. جسم کا ایک ایک عضو بڑا قیمتی. اللہ جب تک زندہ رکھنا, صحت ایمان اور صحت کی سلامتی عطا کرنا. جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تک قائم رکھنا. جب بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا, خاتمہ بالخیر فرمانا. یا اللہ جنہیں مسلمان مرد ہوتا فوتوں کے سب معاف کر دے. خاص کر سارے والدین کے رحم فرما. ساڑھے کو جنہ کے والدین فوت ہو گئے, اللہ فوت ہونے والے والدین جنت اعلیٰ مقام عطا کر دے. اللہ انہیں درجات بلند کر دے. اے میرے اللہ جنہ کی نعمت موجود ہے انہیں بچے نے اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اگر جیب خالی ہوگا تو کرو لے کے دیو. اللہ تعالیٰ صبر و توفیق دے. آپ اپنا حصہ سب جمع کرو. جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ.